چودھری صاحب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور فواد چودھری آئے ہیں اور پھر آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جو کچھ ہوا اس کا بیک گراؤنڈ ہے ایک جو فواد چودھری صاحب نے بھی بتائیں نا، آپ ماہر ہیں اس سارے چیز پر. وہ یہ ہے کہ جو مارکیٹ میں اس وقت چل رہا ہے، خبریں چل رہی ہیں مارکیٹ میں اور بھی وہ یہ ہے جی. پھر آپ جو ہے نا وہ جو جن کو آپ کوٹ کر رہے ہیں میں پھر سارے دندل پہ جائے گی. چلو آگے نہیں آپ آئیں کیونکہ ہم نے اپنے ناظرین کو پوری باتیں بتانی ہیں. وہ یہ کہ بتائیں نا، ابھی پہلے بتائیں نا کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے جی. اسد عمر صاحب جو ہیں وہ لابنگ کر رہے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے اور شاہ محمود قریشی صاحب کر رہے ہیں. اور جہانگیر ترین صاحب پہلے اسد عمر کو اسی لیے فارغ کروایا انہوں نے کہ ان کی بات نہیں مان رہے تھے بطور وزیر خزانہ، اور اس کے بعد اسد عمر صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کو فارغ کر دیا. اسد عمر صاحب اپنی جگہ بنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ بات ہی چل رہی ہے اور یہی آج ہم نے اس کا ریفلیکٹ دیکھا ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں. اور جب وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ایک وزیر کھڑا ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کو بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، پرائم منسٹر اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے کمرے میں لے جاتا ہے، تو یہ چیز تھی. یہ چل رہا ہے. آپ بتائیں. نہیں تو آپ نے کنکلوژن کیا کیا پھر؟ کنکلوژن آپ بتائیں نا، کہ میں تو آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ ہے میرے خیال میں جی. نہیں اب میں نہیں، میری کوئی بات نہیں ہوئی اسد عمر سے جی، لیکن میں یعنی حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کوئی لابی نہیں کر رہے. اور شاہ محمود قریشی جو ہے وہ ایک پرومیننٹ آدمی ہے اور وہ بھی بے ایمان نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ پہلے کہا ہے عمران خان کی طرح ہے. بالکل صحیح بات ہے جی، بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہ جو سٹرکچر ہے نا پی ٹی آئی کا، اس کے اندر بورڈ دے درخت، عمران خان ایک بورڈ دا درخت ہے. یہ تھلے انہیں گرو ہی کھ نہیں ہون دیتا. یعنی آپ جو چاہتے ہیں میں وہ یعنی میں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ آپ پھر آپ آ جاتے ہیں کہ نہ جی اتنی دور نہ جائے. اور میں یہی کہہ رہا ہوں، نااہل نالائق ڈاکو چور جو ہیں ان کو آپ نے لگایا ہے اور ان کو ابھی تک نہیں ہٹایا. اس کی وجہ سے نہ آپ کی گورنمنٹ چل رہی ہے نہ پارٹی چل رہی ہے. اب میں اس میں کیا کروں؟ تو میں یہی گورنمنٹ تو ہے نہیں ہے. تو یہی تو میں پوچھ رہا ہوں چوہدری صاحب. ہاں جی بالکل. نمبر دو جی آئیں. اور لوگوں کو یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کا لیجیٹمیٹ رائٹ ہے کہ وہ بھی وزیر اعظم بنے. وہ بھی اسی طرح اگر محمد خان جنیجو اور معراج خالد اور نواز شریف اور بے نظیر اور دوسرے بن سکتے تو ہمیں کتنے ہمارے اندر بھی. اور بعد میں جو ہے انہوں نے کون سے ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے آج تک جو بنے ہیں. چوہدری صاحب مجھے ایک بات بتائیں نا، ایک مجھے بات بتائیں نا. آپ نے کہا کہ یہ نااہل لوگ ہیں، نان الیکٹڈ، تو وزیر اعظم عمران خان کو کون نان الیکٹڈ کی نہیں بات کی؟ تو نان الیکٹڈ بھی اس میں شامل ہے نا جی. میں نے آپ کو نام لے کے کر دیا. میں تو کھل کے بات جو بھی ہے میں تو آپ سے کھل کے بات کر رہا ہوں نا چوہدری صاحب. رزاق داؤد جی، ارباب شہزاد، عشرت حسین، ندیم بابر، یہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ جن کے نام بھی آ چکے ہیں رپورٹس میں. خسرو بختیار، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے نام آ چکے ہیں. پھر معاونین خصوصی وزارتیں ان کو دی ہوئی ہیں. کیوں دی ہوئی ہیں؟ میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. ان کو کس نے روکا ہے؟ کس کی پرچی ہے؟ یہ مجھے بتا دیں، جس کی وجہ سے آج وفاقی کابینہ میں پھڈا ہوا ہے باقاعدہ طور پہ. صابر شاکر صاحب یو میں بھی 100% رائٹ، لیکن اس پر میں اب کیا موقع میرا اور ہے. میں لارجر پکچر کی بات کرتا ہوں، آپ ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں. آپ لارجر پکچر میں بتا دیں. چلیں آپ لارجر پکچر میں یہ ہے کہ جی لارجر پکچر میں یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کا اس لیے امپیکٹ نہیں ہو رہا کہ صوبہ بڑا ہے پنجاب. یہاں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ توجہ دیں. آپ جہاں دوسری دفعہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے اس پر توجہ دیں. اور جو لوٹ مار کے الزامات لگ رہے ہیں اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے تو اٹ ول ناٹ ورک. آپ کو اب میں خبر دینے لگا جو آپ تو سارے ملک کی اور آپ سے مراد یہ نہیں ہے. نہیں آپ آئیں. خواجہ آصف، ہاں جی، جس کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے اور میں پوری ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں، خبر دے رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی سنی سنائی باتیں کر رہا ہوں. جی اس نے نواز شریف، شہباز شریف اور پارٹی والوں کو کہا اور تم بندے پورے کر لو پنجاب میں اور میں تمہیں ملٹری سرکل سے کلیئرنس لے کے دوں گا. انہوں نے کہا کلیئرنس لے کے دینا میرا کام ہے، آپ بندے پورے کریں پنجاب میں، وہاں ہم تبدیلی لاتے ہیں. وہ اب ایکسائٹمنٹ میں اور اس میں تیز دوڑے جا رہے ہیں کہ جی اس طرح ہو جائے گا اور نواز شریف بھی آ جائے گا اور پھر اگر جیل بھی رہنا پڑا تو ہماری پنجاب میں گورنمنٹ ہوگی. تو یہ ہے وہ باتیں. اب میں نے چیک کیا اپنی سطح پر
اب میرے کو اتنے بڑے بڑے ذرائع تو ہے نہیں بالکل نہیں، وفاقی وزراء کی ڈسکشن لے کے آ جاؤں. میں تو لاہور میں بیٹھا ہوں، نہ کوئی اور بڑا بندہ ہے. جو چھوٹا موٹے میرے ذرائع ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو خواجہ آصف ہے یہ بھی چاہ پورا ہو جائے گا، تسی اپنا کام کرو جڑا کرنا ہے. چلو اور کوئی پوچھو ہونا چوہے صاحب، اور جنہوں کوئی تکلیف ہے ہونا آئے اور میرے نام مناظرہ کر لے. چوہے صاحب کڑے چیلنج ہونا. ہاں تو خواجہ کہتا ہم کو پتا ہے، تو آج میں انہیں پتا دس دیتا ہے کہ میں اگر انہیں اور گال کی تھی اور مزید کراں گا کرے ہون. تو بات بالکل یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں. مارکیٹ میں یہ بات بھی ہو رہی ہے، چلیں تو وہ پھر کون کر رہا ہے، کیوں کروائی جا رہی ہے؟ اور یہ بھائی اس لیے ہوتا ہے جب آپ اپنا پورا کام نہیں کرتے، یا اب غلام حسین کو 1 سال پہلے آپ نے اپنے ساتھ بٹھایا ہے، if he is not delivering تو یہ نہیں پھر اگر وہاں آپ 4 6 10 بندوں کے انٹرویو کریں گے کہ یار اگر وہ اچھا کام نہیں کر رہا تو ہم اور لائیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو چوہے صاحب میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ کی اور میری ایک ہی بات ہے. آپ کہتے ہیں جی آپ بات نہیں کر رہے، میں کسی کے منہ میں غلط بات نہیں ڈالتا. جو میں نے کسی ذمہ دار سے پوچھا اس نے کہا یہ بات ہوئی، میں بھی کسی کا نام نہیں لیا. میں بھی انتہائی ذمہ دار لوگوں سے بات کرنے کے بعد یہ بات کر رہا ہوں، اور ہمارے نوٹس بھی آپس میں مل رہے ہیں، ذرا غور سے سنیں گے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ بات بھی کی گئی پچھلے دنوں کہ جناب آصف زرداری صاحب والا ماڈل لے کے آتے ہیں، عمران خان صاحب کو صدر بناتے ہیں، صدر مملکت، وہ وہاں بیٹھ جائیں، اور ادھر کوئی ٹیکنوکریٹ اچھا سا سفسٹیکیٹڈ سا بہت دھیمے مزاج کا. سنیں نا میری بات تو سن لینا. پھر یہ لڑائی پھر ویسے تو نہیں نہ ہو رہی چوہے صاحب. وفاقی کابینہ میں اگر 2-3 وزیر اٹھ کے اپنی 2-3 اٹھ کے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی پتہ ہے بہت ساری باتوں کا، اور ان کا بازو پکڑ کے اپنے کمرے میں لے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے سورس آف انفارمیشن ہم سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سے کہیں زیادہ ہیں. تو پھر یہ تھیوری کا جی یہ تھیوری کیوں بیچی جا رہی ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر کے لوگ ہیں. ہاں جی ابھی سن لینا، یہ جو تاثر ابھر رہا ہے نا ہمارا پروگرام سن کے، کیونکہ پہلا پروگرام ہے نا، یعنی اس واقعات کے بعد یعنی اب آگے چلنے ہیں نا باقی 8 بجے 9 بجے 10 11 12 بجے کل پرسوں. ہاں جی اس کے یہ تاثر ہے کہ وزیر اعظم اتنا بے بس ہے کہ وہ پارٹی کے اندر جو تقسیم ہے یا وزارتوں کی تقسیم ہے یا مشیروں کی جو ایک دوسرے سے لڑائی ہے، جو ان کے اوپر گولا باری ہے، وہ کسی کا کچھ کرنے کی پوزیشن میں. تو میرا یہ موقف نہیں ہے. میرا خیال ہے ہی از آل پاورفل، ہی از دیئر، بالکل، اور دیر از نو سچ تھنگ پی ٹی آئی کی جگہ یا عمران خان کی جگہ کسی اور کو لایا. بلکہ میں نے اس سے آگے جا کے آپ کو اطلاع دے دی ہے، خبر دے دی ہے کہ خواجہ آصف کا جو آگے وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ جو ہم کو پتا تم کو نہیں پتا جی، تو انہوں نے ایک رات پہلے میں انہوں کیا نثار علی خان ہوں اور سن لو جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا. چوہے نثار علی کو میں نے کہا آپ نے ایک رات پہلے نواز شریف جو 28 جولائی کو یعنی نااہل ہوا ہے، تو چوہے صاحب آپ نے نواز شریف کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. ایک شام پہلے 1.5 گھنٹہ پریس کانفرنس کی، جب آگے صابر شاہ نے کہا جی کل فیصلہ، انہوں نے کہا جی یہ تو آپ کا خیال ہے کہ میں نے چھرا گھونپا. وہاں تو 100% یہ یقین تھا کہ اگلی دوپہر 12 بجے جو فیصلہ ہونا وہ ہمارے حق میں آ رہا ہے. میں نے کہا چھرا گھونپا ہے، یہ تو میں کوٹ ان کوٹ. اگر یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، میں خود سن رہا تھا سپریم کورٹ کے باہر، کیونکہ مجھے نہیں پتا یہ کس بنیاد پہ یہ کہا جا رہا تھا. ایک بہت ہی ہمارے کولیگ ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، ان کو ان کے اونر کا فون آ جاتا ہے اور وہ کیمرہ فوراً بند کرواتا ہے کہ کیمرہ بند کر دیں. تھوڑے سی دور جا کے وہ فون، میں نے بھی ایک اپنا جاسوس بھیجیا، میں نے کہا ذرا چیک کریں. تو وہ سینئر رپورٹر، کورٹ رپورٹر ہیں بہت اچھے، اور وہ اپنے اونر کو بتا رہے تھے کہ فکر نہ کریں سر، یہ سب کچھ یہ آپ تک غلط اطلاع پہنچی ہے، یہ فکر نہ کریں، یہ بس یہ اتنے ادھر ہیں، اتنے ادھر ہیں، یہ سب اڑا دیں گے، کچھ نہیں ہو رہا. اور پھر وہ بندہ وہاں موجود تھا جو پی ایم ہاؤس میں، جی ہاں، تو وہ کسی وجہ سے تو وہ کہتا ہے کہ پھر جب فیصلہ آیا تو اسے دندن پہ ہی رہی 15 منٹ تک، کسی نے ہمت نہیں پئی. ہم جو چوہے صاحب بات کر رہے ہیں آج آ جائیں. ہاں جی، اسی طرح صابر شاکر صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. یہ آپس میں لڑائی. بریک چوہے صاحب، بریک.